کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد علی صاحب قاسمی رحمۃ اللہ برکاتہ العالیہ ان کی دعائیں مستجاب کے اوپر ہماری اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ تو میں حضرت مفتی اقبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مرحوم کے خدمت خاصیتی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی انا عند منکسر القلوب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، مہمانان اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک پورا نظام بنایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے اس پوری دنیا کی زندگی موت و حیات کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا غرور اور دھوکے کا سامان۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین جنہوں نے ربکم الاعلیٰ کے بھی دعوے کیے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے منہ میں پکڑ لیا۔ سکندر دو ہاتھ خالی چھوڑ کے گیا کہ دنیا سے کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ عبد الملک ابن مروان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی دن کے لیے یہ اتنی لڑائیاں کرنی تھی اور یہ حکومتوں پر قبضے کرنے تھے تو کاش کہ میں اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوں۔ اس لیے یہ دنیا متاع الغرور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، لیکن جو زحزح عن النار، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ پاک نے اس کو کامیاب فرمایا۔ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ذاکر صاحب برودوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی ایک وقت مقرر کیا تھا، لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون۔ ایسی بابرکت موت کس کی ہوگی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر آپ تشریف فرما ہے اور مہمانان رسول کو درس دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درمیان میں آپ کو گھر پہنچایا وقفے میں، اور وہیں جہاں افری کے سپرد کر دی۔ یہ بڑی نیک بختی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقبولیت کی دلیلیں ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں کر رہا ہو۔ حضرت مولانا 1998 میں یہاں تشریف لائے، 23-24 سال آپ نے یہاں گزارے۔ شروع میں شعبہ حفظ میں آپ مدرس تھے، پھر صلاحیت میں نے دیکھی کہ مولانا درسیات میں بھی کامیاب مدرس بن سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا کو راضی کیا اور آپ نے شعبہ حفظ چھوڑ کر شعبہ عالمیت میں آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی کا وہ حصہ عطا فرمایا جس میں آپ نے درس نظامی کی تکمیل جامعہ تعلیم الدین دابیل میں فرمائی۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے دارالیتامہ میں جامعہ تعلیم الدین دابل کے محتمیم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی۔ ان کو علم نہیں تھا تو میں نے بتلایا، انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ مولانا کے اوصاف جمیلہ میں فرمایا کہ پڑھنے کے زمانے میں
کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت ان کی نہیں آئی. ان کے والد محترم کے دور میں بھی تھے اور مولانا احمد کے دور میں بھی مولانا تھے. فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ان کا طالب علم کے دور میں کبھی نہیں آیا. میں نے کہا آپ تو طالب علم کے بچپن کے دور کی بات کر رہے ہیں، میں شعور کے بعد اور ایک مدرس بننے کے بعد یہاں جب تشریف لائے اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی کسی معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی الجھاؤ نہیں. جن اساتذہ نے آپ کے پڑوس میں رہے اور پڑوس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ چھوٹے بڑے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن سارے اساتذہ کا یہ کہنا ہے جس کے ساتھ بھی پڑوس میں رہے مولانا سے کبھی کسی کو کوئی رنجش نہیں. یہ ایک سماجی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں جہاں بہت سے چھوٹے موٹے مسائل پیش آتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے واقعات چھوٹے موٹے آتے ہیں. یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، لیکن وہ بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے کامیاب اور بابرکت ہوتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. جن میں کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں اور کوئی فساد اور فتنہ اور لوگوں کے درمیان جھگڑے کروانا جن کی طبیعتوں میں نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها، آخرت کا گھر ایسے ہی نیک اور صالح بندوں کے لیے ہوتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، ایسے متقی اور پرہیزگار بندے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا انجام وہاں بہتر فرماتے. اور جو روایت پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا عند منکسر القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، سماج کا وہ طبقہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، جن کی طرف لوگوں کی توجہ اور نظریں نہیں جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالعلوم ماتلی والے میں آپ کا ایک طرف طلبہ عزیز کو درس دینا اور ہفتے میں ایک دن اپنے وطن عزیز برودا میں پہنچنا اور وہاں کے سارے مسائل، پوری برادری ہے دودھ والا، 10,000 کے قریب جن کی آبادی ہے، اس پورے سماج اور سوسائٹی کو مولانا نے اس طریقے سے رکھا تھا کہ ہر چیز میں آپ سے مشورہ لیتے تھے، آپ کے مشورے پر وہ لوگ عمل کرتے تھے اور جو بات آپ کہہ دیتے تھے وہ حرف آخر ہو جاتی تھی. اتنے بڑے معاشرے اور سماج کو اور شہری برادری کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم لوگ وہاں پہنچے، ایک صاحب کے جیب میں ایک دعوت نامہ تھا. انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ دعوت نامہ سموہ لگن کا ہے اور مولانا اس کے سربراہ ہے، ان کے مشورے سے طے ہوا ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے مولانا صدر مولانا ذاکر صاحب برودا. اللہ پاک نے اس سے پہلے بلا لیا. یہ ہم لوگوں کے لیے ایک طرف اخلاق عالیہ، لوگوں کے ساتھ، سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ وابستگی، یہاں بھی دارالعلوم میں طلبہ عزیز کے ساتھ وابستگی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو متوجہ کرتے اور طلبہ عزیز کی وقفے وقفے سے دعوت کرتے. یہ آپ کے دل میں مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. وہاں کے لوگوں کو آمادہ کرتے اور علماء کرام کے لیے وہاں سے ہدیے ان کو تیار کرتے اور علماء کرام کے لیے ہدیے بھیجتے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اور متنوع صفات کے ساتھ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی. اس حیات مستعار کو آپ نے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا اور اللہ کے دین کے لیے دعوت و تبلیغ، وہاں کا مرکز ناگرواڑہ کا، پورے برودا شہر کا دعوت و تبلیغ کا مرکز، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہاں کے لیے چن لیا. یہاں سے جاتے تھے اور جمعہ کے دن وہاں بیان ہوتا تھا اور دوسرے مسائل جو ہوتے تھے ان سارے مسائل میں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے. کبھی کل ایک صاحب نے چھوٹی سی کلپ بھیجی، کسی سماجی مسئلے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں اور سارے لوگ ہماتن بگوش کان لگا کر آپ کی طرف متوجہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے آپ کی رائے عالی کو بہت بڑا سمجھا تھا، آپ کے مشوروں کو بڑا سمجھا تھا. یہاں اتنے سال رہے، دارالعلوم کے اندر کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. طلباء کے لیے انتظام میں بھی تھے لیکن بڑی محبت سے، شفقت سے سمجھاتے تھے. کبھی کبھار میں مذاق میں کہتا بھی تھا کہ آپ کے جسم اطہر کو دیکھ کر ہی شاید طلباء کرام خاموش ہے، یعنی آپ سے کبھی کوئی شکایت آپ نہیں پہنچاتے وہاں کی بچوں کے سلسلے کی. ایسے خود ہی مسائل حل کر لیتے اور ہم تک آنے نہیں دیتے تھے. تو یہ ہم طلبہ عزیز کے لیے
ایک طرف کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا اور فارغ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں تک اس علم کو پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کے تمام طبقوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ اسی شخص کی طبیعت ہو سکتی ہے جس کی طبیعت میں تکبر اور بڑائی، جو ہر ایک کو برداشت کرنے کے قابل ہو۔ اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور اسی بنیاد پر آپ کے جنازے میں پورا بڑودہ شہر امڈ آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل۔ کوئی لازمی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے جنازے میں لوگوں کی تکثیر ہو، اتنی یہ کوئی علامتیں اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد ذلتی کی جو کچھ شکلیں اس کی طرف سے ہو سکتی تھی کہ کسی صاحب نے کہا کہ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں کا جنازہ اٹھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ آتا ہے، اور اللہ پاک نے پورے بغداد کو پہنچایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے مقبول بندوں کی خدمات، اور سب سے بڑی چیز حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساگروں کی جگ تکبر ہے۔ برائی ہی آدمی میں نہیں ہے تو کوئی جگرا ہی نہیں۔ ہمارے اساتذہ سناتے ہیں مولانا کا مذاق کر لیتے تھے، لیکن کبھی ان کی طرف سے اس مذاق کے جواب میں کسی کا مذاق نہیں ہوتا، وہ ہنستے کودتے اس جواب کو پی جاتے تھے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اس لیے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ جب لڑائیاں، فتنے، فساد جو بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے دونوں طرف سے جب کشمکش ہوتی ہے، لیکن جب ایک یہ کہہ رہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کا قصہ ذکر کر کے ہم کو بتلایا کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کس کو سکون ملا۔ بھائی کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تب بھی میں تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ ہمارے یہاں تنکاریہ میں بچیوں کا مدرسہ ہے، جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک صاحب کو کام کے لیے لیا گیا، بڑا کوئی کانٹریکٹ دیا ان کو، تو وہاں کے منتظم مجھے سناتے تھے کہ آپس میں گفتگو ہوئی ہماری، تو کسی نے ان کے متعلق سنایا تھا کہ یہ غصے والے ہیں منتظم صاحب، تو اس کو تھوڑا کانٹریکٹر کو ڈر محسوس ہوا تھا۔ جب آئے تو کانٹریکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کچھ بھی کہیں گے میں کوئی جواب دوں گا تو فتنہ ہوگا، آپ جو کہیں گے میں کر لوں گا۔ یہ انسانی زندگی جینے کا گر بتلایا کہ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، آپ جب اپنی طرف سے نرمی اور تواضع کریں گے، آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر 4 سمت سے پیش کریں گے تو پھر سامنے والا کتنا جھگڑا کرے گا، ایک دن وہ بھی عاجز آ جائے گا۔ اور فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ حضرت مولانا نے یہ زندگی جی کے ہم کو بتلایا کہ اس طرح بھی زندگی جی جائے، یہ ایک بڑی قابل رشک زندگی تھی۔ ایسا آدمی کہ جو کسی سے لڑائی نہ کرے اور کوئی اس سے کچھ کہے تب بھی کچھ نہ بولے، یہ اللہ پاک کے یہاں یہ وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ صفات ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے دعوت کی نسبت پر ان کو دی جاتی ہے۔ سامنے والا کچھ بھی کہے تب بھی یا قوم لیس بی صفاحۃ، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم، یا قومی فرما رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ہے، اللہ پاک نے حضرت مولانا کو اس سے نوازا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کی زندگی ہے، ایسی زندگی کہ جس کے اندر ہم سمجھے کہ ہم طالب علم کے دور میں کیسے رہیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کیسے کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہیں۔ ابھی مولانا مفتی یوسف صاحب ایلولوی ملے، کنتھاریہ دارالعلوم کے مفتی صاحب، انہوں نے کہا میرے ساتھ دارالفتاء میں مولانا اسی سال میرے ساتھ ہی تھے افتاء کے درجے میں، فرمایا کہ پورے سال پتہ ہی نہیں چلا ہے مولانا ذاکر صاحب کے بارے میں، کوئی کبھی ادھر ادھر کی بات نہیں، بس کام سے کام اور اپنی بات سے بات۔ یہ ساتھی گواہی دے رہے ہیں، اساتذہ گواہی دے رہے ہیں، محتمیم صاحب گواہی دے رہے ہیں، اور ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ 22-24 سال کا جو آپ کا وقفہ گزرا، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ہم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ زندگی اس طرح بھی جی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو سماج کے ان تمام طبقات کے ساتھ وابستہ کر کے اللہ کے دین کی خدمت آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ پورے ہفتے پڑھانے کے بعد جمعرات کو یہاں سے گھر جانا، اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد کا زمانہ، ٹرین کا سفر مشکل تھا، بسوں میں جاتے تھے،
اور پھر دوسرے دن رات کو واپس آتے تھے. اس درمیان میں 24 گھنٹے میں وہاں کے کتنے مسائل وہ حل کرتے تھے. یہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا. وہاں لوگوں نے جو احوال سنائے ان کے کہ مولانا اقبال صاحب دودھ والا جو ان سے پہلے تھے، ان کے انتقال کے بعد پہلے وہ ذمہ دار تھے. پوری برادری کی ذمہ داری مولانا کے سر پہ تھی اور وہ ایک دن آ کر اس قسم کے سارے مسائل نمٹا دیتے تھے. یہ کسی سماج اور سوسائٹی کے اتنے بڑے حصے کو کتاب و سنت پر وابستہ رکھنا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں دین کی طرف متوجہ کروا کر قرآن اور حدیث پر عمل کروانے والا بنانا، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ نبیوں والی سنت. اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی توفیق عنایت فرمائی. اس لیے ہم بھی فارغ ہونے کے بعد یہ تمام شعبے ہیں دین کے، ان شعبوں میں لگے، اپنے آپ کو کسی ایک شعبے سے منحصر نہ کریں. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک شعبے میں منحصر اگر ہم کر رہے ہیں اور وہاں کا پورا حق ادا کر رہے ہیں تب تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن ادھر ادھر مختلف شعبوں میں لگے اور کسی ایک شعبے کا حق ادا نہ کر سکے تو یہ بھی کوتاہی ہوگی. حضرت مولانا نے اپنے فارغ وقت کو، اپنے ذاتی وقت کو اس کے پیچھے لگایا اور اس طریقے سے قوم و سماج کی خدمت میں لگے رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بڑا احسان، اور یہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو دیتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی صفات اور صلاحیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب فرماتے ہیں. ہمیں بھی آپ کی زندگی سے یہ سبق لینا ہے کہ موت کا ایک وقت آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں متعین ہے، کب کس وقت کس کی موت آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہے اور وہ علیم بذات الصدور ہے. اس کی صفات ہے، مخلوق کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے وہ اپنی حکمت اور مصلحت سے یہ سب چیزیں فرماتے ہیں. اس لیے کبھی جوانی میں کسی کی موت، کبھی ادھیڑ عمر میں موت، کبھی بڑھاپے میں، یہ اللہ پاک کا نظام ہے. ہم اپنے آپ کو جتنی مستعار زندگی اللہ نے دی ہے اللہ کے دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ لگائیں. اپنے اوقات کو پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف رکھیں، موبائل اور دوسری خارجی چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اللہ کی رضامندی والا گزرے. لا یعنی اور بیکار باتوں میں ہمارا وقت نہ گزرے کہ کل قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے ہر ایک کو افسوس ہوگا، جس نے عبادتیں کی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے عبادتوں کے اوقات فارغ نہیں رکھے ان کو بھی افسوس. جنہوں نے عبادت کی ان کو یہ افسوس کہ اور زیادہ عبادت کرتے، اور زیادہ ہم مشغول ہوتے اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتے. اس لیے یہ وقت اللہ نے ہمیں قیمتی نعمت سے نوازا ہے. کل یغدو فبائع نفسہ فمؤتقها او موبقها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی صبح کرتا ہے جیسے ایک آدمی روپیہ لے کر کاروبار کرنے جاتا ہے. اللہ پاک صبح سے لے کر رات تک کا وقت ہمیں دے رہے ہیں. ایک وقت کا ثمن قیمتی جو اللہ پاک کی طرف سے ہے یہ وقت ہمیں ملتا ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا ہر ایک صبح کرتا ہے. اب اس کے ہاتھ میں ہے فبائع النفس، اپنے نفس کو بیچے، فمؤتقها او موبقها. یہ وقت لگا رہا ہے، یا تو اس نفس کو آزاد کرے گا یا اس کو ہلاک کرے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برف بیچنے والے کی آواز سے مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کیوں کھائی. اس لیے طلبہ عزیز آپ سے یہی گزارش ہے اس وقت کو قیمتی سمجھے ہم، اور جب قیمتی سمجھیں گے تو اللہ پاک ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک ہمیں بھی امت کے لیے قیمتی بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کی جو جو صلاحیتی تھی، جو کچھ خدمات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں آپ لگے تھے اور ورثۃ الانبیاء کا حق ادا کرنے میں آپ نے اپنی پوری کوشش صرف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی مولانا کے نقش قدم پر اللہ پاک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
اختلافنا كما خلقنا اللهم اغفر لي ذنوبنا واغفر له ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث انك ملك المقتدر ما تشاء من يكون انك ملك المقتدر ما تشاء من يكون لا اله الا انت سبحانك انت كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انت كنت من الظالمين یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین یہ مرحوم جن کی صفات حضرت محترم صاحب نے بیان کی بالکل وہ متصف ان تمام صفات کے ساتھ بڑے متوازی سے اللہ ان کی مغفرت فرما بار بار مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اور ہمارے مدرسین میں قریب زمانے میں بہت سارے اللہ کے رحمت پہ پہنچ چکے جیسے مولانا نذیر صاحب ہے مولانا مفتی مصطفیٰ صاحب ہے حافظ مولانا مشتاق صاحب ہے اور مولانا یعقوب صاحب ہے تمام مدرسین جو اللہ کے رحمت میں پہنچے ان تمام کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے ان کی خدمات کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے دیگر معاونین جو حضرات ہیں جو اعلیٰ رحمت میں پہنچ چکے ان تمام کی بھی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے ان کو اعلیٰ علمی میں جگہ نصیب فرمائے اور جنت میں نصیب فرمائے ہمارے مسائل و مشکلات کو دور فرمائے امت پر اس وقت خاص کر ہمارے ملک میں جو مسائل آ رہے ہیں اللہ اس کو تو دور فرما مومنین کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تیری مرضیات پر چلنے کے توفیق عطا فرما نامرضیات کی حفاظت فرما ہمارے یہ جامعات جو دین کے قلعے ہیں اور مکاتب ان کی حفاظت فرما ان کو داخلے اور خارجی ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما پر تیرے دین کے قائم رکھنے کے لیے اس کو ذریعہ بنا دے اس کو قبول فرما لے تمام دینی خدمات جس قسم کی بھی ہوتی ہے تمام کو یا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.